محترم ناظرین اور قابل شفقت طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ 12ویں جماعت نئے نصاب کے مطابق غزل نمبر 1 لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ غزل نمبر 1 خواجہ حیدر علی آتش غزل نمبر 1 کے شاعر ہیں، اور غزل کی تعریف آپ کو بتا چکے ہیں کئی بار کہ عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کی تعریف کرنا یہ غزل کہلاتی ہیں۔ ہرن کی آواز بھی غزل کہلاتی ہے، اور ہرن کو بھی دراصل غزل یا غزال کہا جاتا ہے۔ مختلف قسم کی اس کی تعریفیں ہیں، اور اس کی تعریفوں میں ایک وسیع النظری بھی ہے کہ بہت سارے خصوصیات جو ہیں یہ غزل کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح 12ویں جماعت کی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 101 پر یہ غزل دی گئی ہے۔ آپ درسی کتاب کو جو ہے اپنے سامنے اپنے ساتھ میں رکھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ خواجہ حیدر علی آتش کا تخلص دیکھیے کیا ہے۔ آتش کا پورا نام خواجہ حیدر علی تھا۔ وہ 1778 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ کم عمر میں یتیم ہو جانے کی وجہ سے وہ بہت آگے تک نہیں پڑھ سکے، اور ان کا انتقال دیا یہاں پر 1847 میں لکھنؤ میں ہوا۔ اسی طرح غزل نمبر 1 میں جان پہچان کی اقتباس میں دیا گیا ہے کہ آتش کے مزاج میں قناعت تھی۔ لفظ قناعت عربی کا لفظ ہے، اور یہ اللہ کی ایک نعمت اور خصوصیت ہے قناعت کا ہونا کسی کے مزاج میں، کہ اللہ نے اگر کسی کو کچھ چیز عطا کر دی ہو، چاہے وہ مال و اسباب تھوڑا کیوں نہ ہو، وہ چاہے فقر و فاقہ میں کیوں زندگی بسر نہ کرے، مگر اس کے مزاج میں قناعت کا ہونا یہ اللہ کی دین ہے۔ قناعت کے معنی یہ ہے کہ اللہ جو دے دے اس پر راضی برضا ہو جانا، اور راضی رہ کر کے اپنی مکمل زندگی بالکل صبر اور شکر کے ساتھ گزارنا یہ قناعت کہلاتی ہے، اور حرف شکایت اپنی زبان پر نہ لانا یہ قناعت کہلاتی ہے۔ اور آتش جو ہیں فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے، اور کسی دربار سے اور سرکاری محکمات جو ہے ان کو پسند ہی نہ تھے، اسی کے لیے ان کی وابستگی بھی نہ تھی، اور ان کے شعری صنعتوں میں انہوں نے جو ہے بہت زبردست صفات استعمال کی ہیں۔ جذبات و احساسات کو بڑے سلیقے سے انہوں نے لکھا ہے، اور ان کے یہاں اخلاقی مضامین، تصوف کے مسائل، بلند خیالی، ایک ان کا حسن بیان کا طریقہ کار ہے۔ آئیے ہم جو ہے صفحہ نمبر 101 پر آتے ہیں۔ آپ درسی کتاب میں دیکھیے گا پہلا شعر کا جو ہے مصرع اول: ادب تا چند اے دستے ہوس قاتل کے دامن کا، سنبھل سکتا نہیں اب دوش سے بوجھ اپنی گردن کا۔ جی ہاں، الفاظ معنی لکھنا شروع کیجئے۔ ادب تا چند اے دستے ہوس قاتل کے دامن کا۔ ادب تا چند، دیکھیے اس کا معنی آپ کی اسکرین پر، یعنی کب تک۔ تا چند کے معنی ہے کب تک، اور دوش کے معنی ہے کندھا۔ شاعر کہتا ہے ادب تا چند، کب تک اے دستے ہوس۔ دست کے معنی فارسی میں ہاتھ کے ہوتے ہیں، دستے ہوس، ہوس کے ہاتھ، لالچ کے ہاتھ۔ تو یہاں پر شاعر کی مراد صرف لالچ کے ہاتھ نہیں ہے۔ شاعر کا زاویہ نظر، زاویہ تخیل ایک وسیع النظر ہوتا ہے، ہم کو ہر پہلو سے اس کو دیکھنا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں کب تک ادب کروں، ادب تا چند، میں کب تک ادب کروں، اے دستے ہوس، اے میرے لالچی ہاتھوں، یا اے لوگوں کے لالچی ہاتھوں، یا اے ایسے قسم کے، ایسے ذہن کے لوگوں کہ جن کے ذہنوں میں ہوس ہو، میں کب تک ان کا ادب کروں قاتل کے دامن کا۔ جی ہاں، اگر قاتل کے دامن کا، قاتل سے مراد صرف قتل کرنے والا نہیں ہے کہ جو جان سے قتل کر دے، کسی کی عزت پر حملہ کرنے والا، کسی کی چغلی کرنے والا، کسی کی غیبت کرنے والا، وہ اس کی عزت کا قاتل ہوگا، اور شرارت کرنے والا اور اس کو پریشان کرنے والا وہ جو ہے اس پہلو کا قاتل ہوگا۔ شاعر کہتا ہے کہ ایسے غیر منصف، ایسے شر پسند لوگ، یہ تمام لوگ جو ہے میں ان کے دامن کو کب تک میں جو ہے حمایت کروں، ان کا حامی بنا رہوں، اور ادب کب تک کروں اے دستے ہوس، میں اب قاتل کے دامن کا جو ہے ادب نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، اور یہ ادب کرنا گویا کہ اس کو سنبھالنا ہے۔ شاعر کہتا ہے سنبھل سکتا نہیں اب دوش سے مراد، دیکھیے آپ کی اسکرین پر، دوش سے مراد ہے کندھا۔ تو شاعر یہاں پر کہہ رہا ہے کہ سنبھل سکتا نہیں اب میرا کندھا، اب دوش سے
بوجھ اپنی گردن کا، جی ہاں میری گردن کا بوجھ میرے کندھے پر آ رہا ہے، کیونکہ میں جو ہے سچائی پر چلنا چاہتا ہوں، میں اچھائی پر چلنا چاہتا ہوں، اور صداقت جو ہے میں صداقت پسند ہوں۔ پھر شاعر جو ہے دوسرے شعر میں کہہ رہا ہے کہ بہار ایک دل کے داغوں نے دکھائی چشم قاتل کو۔ شاعر کہتا ہے کہ بہار جو ہے ایک دل کے داغوں نے دکھائی چشم قاتل کو، جی ہاں قاتل کی آنکھوں کو، اس شرپسند شخص کی آنکھوں کو جو ہے دل کے داغوں نے ایک بہار دکھائی ہے۔ اور پھر شاعر کہتا ہے کہ دہانے زخم سینہ بن گیا دروازہ گلشن کا، جی ہاں میرا جو سینہ ہے وہ زخمی ہو چکا ہے، اور بالکل کیسے کہ دہانے زخم، دہان جو ہے دراصل یہ جمع کا صیغہ ہے، دہن کی جمع دہان۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ دہانے زخم سینہ بن گیا، سینہ جو ہے زخمی ہو چکا ہے، اور ایسا زخمی کہ دروازہ گلشن کا جو ہے شاعر کہنا چاہتا ہے کہ میں نے گویا کہ ایک استعارن شاعر نے یہ کہا ہے کہ بہار ایک دل کے داغوں نے دکھائی، جی ہاں دل کے داغوں نے ایک بہار دکھائی ہے۔ اسی حساب سے مصر ثانی میں شاعر وابستگی اور مناسبت سے کہتا ہے کہ میرے سینہ جو ہے وہ گلشن کا دروازہ بن چکا ہے۔ پھر شاعر یہاں پر کہتا ہے کہ تیسرے شعر میں کڑاپن آگے مردان خدا کے چل نہیں سکتا، کف داؤد میں یکساں ہے عالم موم و آہن کا۔ شاعر یہاں پر کہنا چاہتا ہے کہ کڑاپن سے مراد ہم مختلف معنوں میں لے سکتے ہیں، جیسے کہ تکبر ہے، گھمنڈ ہے، اور مختلف قسم کی جو برائیاں ہیں، اکڑ جسے کہتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اکڑ نہیں چل سکتی، جو اللہ والے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جو نیک صفات کے لوگ ہیں، ان کے سامنے اکڑ، گھمنڈ، تکبر یہ سب چل نہیں سکتا۔ پھر مصرع ثانی میں شاعر کہتے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ کف داؤد میں یکساں ہے عالم موم و آہن کا۔ مصرع ثانی میں شاعر کہتے ہیں کہ کف داؤد، کف ہم نے دیکھا کف کا معنی یہاں پر، کف کے معنی ہے ہتھیلی، جی ہاں۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ کف داؤد میں، داؤد علیہ السلام کی ہتھیلی میں یکساں ہے، ایک جیسا ہے، کیا ایک جیسا ہے؟ عالم یعنی کہ حالت۔ عالم کے دو معنی ہیں، ایک ہے پوری دنیا اور دوسرا ہے حالت، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ہتھیلی میں موم اور آہن کی حالت ایک جیسی ہے۔ موم تو آپ جانتے ہیں، اور آہن کے معنی لوہے کے ہیں۔ لوہا اور موم یہ دونوں داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں جب آتا تھا، لوہا جب آتا تھا تو وہ ایسے ہی ہو جاتا تھا جیسے کہ موم، اسے جہاں چاہو وہاں موڑ دو۔ اسی کی مناسبت سے میں نے آپ کے لیے ایک ویڈیو دیکھا تھا، دیکھیے آپ کے لیے ہی رکھا ہوں میں یہ ویڈیو۔ ایک ہمارے پڑوس ملک میں ایک پروگرام ہوتا ہے، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق سوال پوچھا گیا تھا، تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں اور آسانی ہو۔ دیکھیے۔ ان پیغمبر کا نام بتائیے جن کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، مائک میں بتائیے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام، بالکل صحیح جواب۔ دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے یہ سوال کیا گیا حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ تو یہاں پر ہم پڑھ رہے تھے، جی ہاں، کف داؤد میں یکساں ہے عالم وہ موم و آہن کا، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جایا کرتا تھا، جس طرح سے موم اور لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک ہے، اسی طرح یہ عالم اللہ کے نزدیک بھی کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے، وہاں پر جو ہے صرف اعمال صالحہ کی قدر و قیمت ہے، اور وہی قابل قبول ہے۔ اسی طرح اگلا شعر دیکھیں گے ہم، در فردوس پر رضواں سے رخصت کون لیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے در فردوس، فردوس کے معنی ہے جنت۔ دراصل جنت کا اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کہلاتا ہے، اور جنت کا جو داروغہ ہے جنت الفردوس کا، اور جنت کا جو نگہبان ہے وہ رضوان ہے، اس کا نام رضوان ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اگر جنت سے جانا ہو، در فردوس پر، فردوس کے در پر کھڑے رہ کر، جنت کے دروازے پر کھڑے رہ کر رضوان سے، جنت کے فرشتے سے رخصت کون لیتا ہے؟ سمجھتا ہوں میں کھیل ایک پھاندنا دیوار گلشن کا۔ شاعر کہتا ہے گویا کہ ایک گلشن کی دیوار کو پھاندنا ہے اور کچھ نہیں۔ اسی طرح شاعر یہاں پر آگے اگلے مصرعے میں یہ کہتا ہے کہ ہوئی ہے مردوں میں دنیا کی صورت سے یہ بیزاری، سمجھتا ہوں میں کھیل یہ گما ہوتا ہے اپنے سائے پر بھی ہم کو دشمن کا۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا
میں جو بیزاری پریشانی جو ہے یہ انسانوں کی وجہ سے آئی ہے، انسانوں کے اعمال کی وجہ سے آئی ہے، انسانوں کے غلط اعمالیوں کی وجہ سے آئی ہیں اور ان کی بد اخلاقیوں کی وجہ سے آئی ہیں۔ شاعر کہتا ہے گماں ہوتا ہے اپنے سائے پر بھی ہم کو دشمن کا۔ جی ہاں، یہ لوگوں میں جو ہے آپس کی نا اتفاقیہ، یہ غداریہ اور آپس کی جو ہے اختلافات، یہ تمام چیزیں جو ہے بہت پریشانیوں کا باعث بنتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا کی صورت جو ہے بیزار ہو چکی ہے مردم دنیا کی وجہ سے، اور ایسا گمان ہوتا ہے کہ میں جب اپنا سایہ بھی دیکھتا ہوں تو مجھے دشمن کا گمان ہونے لگتا ہے۔ پھر شاعر کہتا ہے ستایا ہے نہایت انقلاب دہر نے ہم کو، رہا کرتا ہے چشم تر کے اوپر گوشہ دامن کا۔ جی ہاں، یہاں پر ہم معنی دیکھیں گے۔ انقلاب دہر، دہر کے معنی ہیں زمانہ۔ انقلاب دہر زمانے کے بدلاؤ، زمانے کی تبدیلیاں، زمانے کا تغیر، زمانے کے نشیب و فراز، زمانے کے اتار چڑھاؤ۔ یہاں پر شاعر دراصل یہ کہتا ہے کہ ستایا ہے نہایت انقلاب دہر نے ہم کو، رہا کرتا ہے چشم تر کے اوپر گوشہ دامن کا، یعنی یہاں پر جو ہے شاعر دراصل یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہمیں انقلاب دہر نے، زمانے کی تبدیلیوں نے، زمانے کے اتار چڑھاؤ نے اور گردشوں نے بہت ستایا ہے۔ زمانے کے حالات سے ہم بہت پریشان ہیں، اور شاعر کہتا ہے کہ رہا کرتا ہے چشم تر کے اوپر گوشہ دامن کا۔ جی ہاں، ہماری آنکھوں میں، ہماری چشم تر پر آپ کو جو ہے دنیا کے راز اور دنیا کی پریشانیاں اور جو حالتیں ہیں اس کے پس منظر میں آپ کو نظر آئیں گی۔ آخری مصرع ہے جسے مقطع کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کیا کیا ایک آن میں تیغ قضا نے صاف دو ٹکڑے۔ شاعر کہتا ہے کیا آن میں، جی ہاں، لفظ تیغ جو ہے، تیغ کے معنی دیکھیے آپ کی اسکرین پر۔ تیغ یعنی تلوار، قضا یعنی موت، تیغ قضا یعنی کہ موت کی تلوار، اور موت کی تلوار سے مراد موت کا فرشتہ بھی لے سکتے ہیں ہم یہاں پر۔ تو شاعر یہاں پر جو ہے کیا کہہ رہا ہے کہ مصرع یہ تھا کیا ایک آن میں تیغ قضا نے صاف دو ٹکڑے، یعنی کہ ایک جھٹکے میں، ایک چھوٹے سے وقفے میں جو ہے موت نے دو ٹکڑے کر دیے، اور گما ہی رہ گیا دشمن کو آتش اپنے جوشن کا۔ جی ہاں، شاعر کہتا ہے کہ جوشن تلوار سے حفاظت کے لیے کوہنی تک لوہے کا کور یا لوہے کا لباس جو پہنا جاتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ بس ایک گما رہ گیا تھا، باقی اور کچھ نہیں، لیکن قضا آئی اور طے کے قضا نے جو ہے دو ٹکڑے کر دیا۔ اسی طرح یہ جو غزل ہے اس کا اختتام ہوا۔ تمام ناظرین اور طلباء و طالبات جو ہیں الفاظ معنی کو لکھ لیجئے، اور آپ ویڈیو کو 1 سے 2 بار 3 بار دیکھیں گے، آپ کو اور بھی جو ہے تفہیم و ادراک میں آسانی ہوگی، اور انشاءاللہ اگلی آڈیو اور ویڈیو میں جو ہے انشاءاللہ نظم نعت کریم لے کر کے حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔